ہمارے وہاں بہت سارے لوگ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں جمعۃ الوداع، اور پھر رو رہے ہیں، اور پھر ایک عجیب کوئی نیا وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو رونا دھونا ہے نا رمضان کے پیچھے، اس کا کوئی ثبوت کہیں سے نہیں ہے۔ رونا دھونا یہ حل نہیں ہے رمضان کا۔ اصل حل یہ ہے کہ رمضان کی قدر کریں۔ وہ ہمارے والد صاحب ہمیں ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ایک آدمی نے کتا پالا ہوا تھا، تو ساتھ ساتھ چل رہا تھا، اس کے سر پر روٹیوں کا پورا ایک ٹوکرا رکھا ہوا تھا، تو کتا اس کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے، تو بھوک لگی ہوئی ہے کتے کو، اور یہ آدمی رو رہا ہے رو رہا ہے رو رہا ہے رو رہا ہے۔ کسی نے اس سے پوچھا یار کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا اس کتے کو بھوک لگی ہوئی ہے، کتے کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا بھوک لگی ہوئی ہے تمہارے سر پہ کیا ہے؟ بولا روٹیوں کا ٹوکرا ہے، تو ایک روٹی کھلا دو اس کو۔ تو اس نے کہا یہ آنسو بغیر پیسے کے ہیں اور روٹی پیسے کی آئی ہے۔ آنسو بغیر پیسے کے ہیں اور روٹی پیسے کی ہے، تو رو تو سکتا ہوں، روٹی نہیں کھلا سکتا۔ ہم بھی رمضان کے ساتھ یہی کرتے ہیں کہ رمضان میں کام نہیں کرنا، عمل نہیں کرنا، عبادت نہیں کرنی، جب گزر جائے تو پھر کہیں گے تھوڑا رو لو یار، رمضان گزر گیا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ یہ کوئی دین کا طریقہ نہیں ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ دیکھیں رمضان میں روزے کی جو عبادت ہے یہ تو ایک مشقت ہے نا، مشکل کام ہے، کھانا نہیں کھا سکتے، پانی نہیں پی سکتے، آدمی بالکل بے دم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کی ایک خاص مدت متعین کی ہے کہ اس مدت تک روزے رکھیں، اس کے بعد آپ کی چھٹی۔ تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ آپ نے ایک مشقت ڈالی تھی، ہم نے اس کو ادا کرنے کی کوشش کی، اب آپ نے وہ فرض ہٹا دیا، الحمدللہ۔ جو آدمی اس بات کا اظہار کر رہا ہو نا کہ مجھے تو بڑا افسوس ہے اور میں بڑا رو رہا ہوں، اس کا مطلب یہ کہ یہ اللہ کے سامنے اپنی بہادری دکھا رہا ہے، اللہ کے سامنے اپنی بہادری دکھا رہا ہے۔ اللہ کو بہادری پسند نہیں ہے، اپنے سامنے عاجزی پسند ہے۔ اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو اللہ کے سامنے کہے یا اللہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، بس آپ نے فرض کیا تو کر رہا ہوں، نہیں تو میں کر نہیں سکتا۔ اللہ کو ایسا آدمی پسند ہے۔ اللہ کو ایسا آدمی نہیں پسند کہ وہ کہے یا اللہ آپ کچھ بھی فرض کر دیں میں سب کچھ کر دوں گا، ایسا آدمی اللہ کو نہیں پسند۔ تو جو آدمی یہ بات کر رہا ہوتا ہے وہ در حقیقت اپنی اللہ کے سامنے اپنی بہادری شو کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے علماء کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ نے 10 اور فرض کر دی تو پھر پتہ چل جائے، اگر اللہ نے کہہ دیا نا کہ شوال کے بھی 10 فرض ہیں تو پھر پتہ چل جائے گا یہ کتنا ایمانداری کے ساتھ رو رہا تھا۔ تو اللہ نے فرض کیے، اس کی ادائیگی کی کوشش کریں، جب اللہ نے فرمایا اب فرض نہیں ہے تو اس پر الحمدللہ۔ اسی لیے تو اللہ نے عید دی ہے، اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے روزہ رکھنا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ نے فرمایا روزے ختم تو ختم، یعنی آپشن ہی نہیں چھوڑا کہ آدمی کہے کہ یار میں عید کے دن کا روزہ بھی رکھوں گا اس لیے کہ مجھے رمضان کی بہت غم ہے مجھے رمضان کا، تو میں عید کے دن بھی روزہ رکھوں گا۔ اللہ نے فرمایا عید کے دن روزہ رکھنا ہی حرام، ثواب نہیں ملے گا، گناہ ملے گا روزہ رکھنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو مسلمانوں کو رمضان کے بعد عید دی ہی اسی لیے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ مومن کے لیے روزے کی 2 خوشیاں ہیں، مومن کو اس کے روزے کی وجہ سے 2 خوشیاں ملیں گی، ایک خوشی افطار کے وقت یا عید الفطر کے وقت، اور ایک خوشی جب وہ اپنے رب سے ملے گا۔ تو یہ خوشی کا موقع ہے کہ رمضان ختم ہوا، عید الفطر کو عید الفطر کیوں کہتے ہیں؟ فطر یہ افطار اور فطر یہ ایک ہی چیز ہے کہ آپ نے افطاری کر لی، روزہ ختم کر دیا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ انسان اس چیز کا احتساب ضرور کرے کہ یار میں نے رمضان گزارا کیسا ہے، میں کمی کوتاہی ہوئی ہے، تو یہ اس کا سنہری موقع ہے۔